بہاروں کا موسم۔ تمام ثبوتوں اور دونوں خاندانوں کے موقف کو سننے کے بعد پنچایت کا فیصلہ یہ ہے کہ غلطی سراسر عارف ملک اور مناہل شاہ کی ہے۔ چونکہ عارف ملک نے مناہل شاہ کو ورگلا کر نکاح کیا ہے، اسے شاہوں کی عزت پر حرف آیا ہے، لہٰذا عارف ملک کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی چچا زاد بہن کو شاہوں کے بیٹے کے نکاح میں دے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ روز قیامت میں اپنے چچا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ عارف جاؤ اور زمل کو لے کر آؤ۔ چودھری نے عارف سے کہا۔ عبداللہ شاہ، آپ اپنے کس پوتے سے نکاح کروانا چاہتے ہیں؟ اس سے پہلے عبداللہ کسی کا نام لیتے شجاع شاہ آگے بڑھ کر بولا، میں کروں گا، مناہل میری منگ تھی، اس لیے یہ میرا حق ہے۔ عارف جاؤ زمل کو لے کر آؤ، وہاب ملک نے بیٹے کو کہا۔ عارف جیسے زمل کو لینے گیا، احمد شجاع کے پاس جا کر اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگر تم یہ نہ کرتے تو آغا جان مجھے کہتے اور میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا ہوں زمل میری جان، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پنچایت نے تمہیں طلب کیا ہے، مجھے معاف کر دو میری وجہ سے۔ نہیں بھیا، میری زندگی آپ پہ قربان، یہ میری قسمت ہے، آپ چلے میں چادر لے کر آئی۔ یہ زمل جانتی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے کہا ہے۔ اس نے آخری دفعہ اس گھر کو دیکھا اور سائرہ اور مناہل سے گلے مل کر آ گئی۔ جیسے ہی وہ پنچایت میں آئی، اس کا نکاح شجاع شاہ سے کر دیا گیا۔ آج سے یہ ہمارے گھر کی بہو، اس کا آج سے ملک شاہ اور اس کے حویلی اور مکینوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چلو اب۔ اور عارف زمل کو گلے لگا کر بس شجاع سے کہہ سکا، میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ وہاب ملک تو بس اپنی اکلوتی نازو پلی بھتیجی کو اس طرح دیکھ کر ڈھہ سے گئے تھے۔ شاہ حویلی پہنچتے ہی زرینہ، جو مناہل کی ماں تھی، چیل کی طرح زمل پر جھپٹی اور ایک یہ بات دیکھ رہی، اس کے گالوں پر کئی تھپڑ دے مارے۔ بے حیات، بد کردار لڑکی، تو یہاں کیوں آئی ہے؟ تیرا خون ہی گندا ہے، بغیرت ہے تو۔ بھابھی بس کریں، کیوں اس معصوم کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہیں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ آمنہ بیگم کو واقعی زمل سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ آمنہ، تم پچھتاؤ گی، یاد رکھنا اس بات کو، اس جیسی کو بہو بنا کر۔ آمنہ بہو، تم اس لڑکی کو لے جاؤ۔ جی آغا جان۔ آمنہ زمل کو شجاع کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹا تم آرام سے بیٹھو۔ جی آنٹی۔ زمل کو ان کی نرمی سے تھوڑا حوصلہ ہوا، وہ ان کے پاس جا بیٹھی۔ آنٹی نہیں، ام جان کہو جیسے شجاع کہتا ہے۔ جی، وہ ام جان، میں بد کردار نہیں ہوں، بس بیٹا میں جانتی ہوں تم جیسی پیاری لڑکی بہت نیک اور پارسا ہے، تمہارا معصوم چہرہ دیکھ کر کردار کی گواہی دیتا ہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم جیسی ہوتی۔ انہوں نے زمل کو گہری نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میری امی میری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلے گئی تھیں، مجھے امو جان نے پالا، لیکن وہ بھی مجھے چھوڑ گئیں، انہیں مجھ سے بہت پیار دیا، اور آج آپ بھی انہی کی طرح مجھ سے بات کر رہی ہیں۔ میں بہت خوش نصیب ہوں، اللہ نے مجھے 3 ماؤں کا پیار دیا ہے۔ آمنہ بیگم اس کی پیشانی چومتی آرام کی تلقین کرتی چلے گئیں۔ ابھی وہ سوچوں میں گم تھی کہ دروازہ کھول کے شجاع اندر داخل ہوا۔ مضبوط کسرتی جسم، روشن پیشانی، گہری کالی ذہانت سے بھرپور آنکھیں۔ زمل یکٹک اسے دیکھے گئی۔ تو زمل صاحبہ، آپ سے شادی تو ہو گئی ہے، لیکن ابھی بات نہیں ہو سکتی، میں ضروری کام سے لاہور جا رہا ہوں۔ 1-2 دن تک آ جاؤں گا، تب بات ہوگی، آپ آرام کریں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے سفری بیگ اٹھائے چلا گیا، اور زمل کو لگا کہ سارا منظر ایک دم خالی ہو گیا ہے۔ صبح اس کی آنکھ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے سے کھلی۔ اٹھ جا مہارانی، تم یہاں مالکن بننے کے خواب مت دیکھو، یہ میری مناہل کی جگہ تھی جو تم اور تمہارے اس بھائی نے چھین لی، میری معصوم بچی کو ورگلا کر۔ اٹھ جا کر ناشتہ بناؤ اور برتن دھو کر میرے کمرے میں آنا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر کچن کی طرف گئی۔ آنٹی کیا بناؤں؟ یہ کیا آنٹی لگا رکھا ہے؟ مالکن بولو۔ جی مالکن جی۔ قیمہ بھون لو، ساتھ گاجر کا حلوہ بنا لو، اور ورکی پراٹھے اور آملیٹ بھی بنا لینا۔ جی بہتر۔ اور یہ سب 7 بجے تک تیار کر کے ٹیبل لگا دینا۔ اور تم سب باہر آؤ، کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا۔ زرینہ حکم دے کر چلے گئی۔ 7 بجے تک سب کچھ تیار کر کے وہ میز سیٹ کر چکی تھی۔ سب ناشتے کے لیے آ چکے تھے۔ ناشتے کے لوازمات دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ آج تو بوا نے کمال کر دیا، احمد نے حلوہ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا۔ یہ کھانا بوا نے نہیں، نئی نوکرانی زمل نے بنایا ہے، اب سے کچن وہی سنبھالے گی۔ امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ ناشتہ کرو اور ڈیرے پر جاؤ۔ بھابھی آپ بس کرو نگینہ، زرینہ نے نند کو بھی چپ کروا دیا۔ نگینہ اور آمنہ افسوس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئی، اور کچن میں یہ سب سنتی زمل بس آنسو پینے کی ناکام کوشش میں ہلکان ہو کر رہ گئی۔ ملک وہاب نے مناہل کو بیٹی کہا نہیں، بیٹی بنایا بھی تھا۔ سائرہ اور حارف بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، جبکہ عارف بہت چاہنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ بس وہاب ملک دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے گھر کی رونق، ان کے گھر کی تتلی کس حال میں ہوگی، اس سوچ نے ان کے گرد
جال بنا دیا تھا۔ سائرہ اور حارب بھی اس کو بہت یاد کرتے تھے، اور نینا یزدان تو بس اپنی پری کو ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اور مناہل اور عارب بھی دکھی تھے۔ ان کی خوشیوں کا خمیازہ وہ معصوم بھگت رہی تھی، لیکن وہی مناہل کو تسلی بھی تھی کہ وہ شجاع کے جیسے بندے کے ساتھ ہے۔ زرینہ بیگم نے زمل کو نوکرانی بنا دیا تھا، اسے منہ اندھیرے اٹھا کر حویلی کے پچھلے حصے میں سردیوں میں کپڑے دھلواتی، 3 وقت کا کھانا اس کی ذمہ داری تھا۔ اس سب کے بعد وہ اسے مالش بھی روز کرواتی تھیں۔ 1-2 بار نگینہ اور آمنہ نے منع کرنا چاہا تو زرینہ بیگم نے وہ ویلا کیا کہ زمل نے ان دونوں کو خود ہی کہہ کر منع کر دیا کہ ایک دن سب صحیح ہو جائے گا، اسے برا نہیں لگتا، لیکن یہ وہی جانتی تھی کہ وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے۔ ذرا سی بات پر وہ اسے گالیاں دینا شروع کر دیتی۔ شجاع بھی 2 دن کا کہہ کر گیا تو 2 مہینے لگا دیے۔ وہ دن رات اسے خواب دیکھتی اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس کی رگوں میں خون بن کر دوڑنے لگا۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، سفید اور لال چہرہ اب زرد ہو چکا تھا۔ آمنہ اور نگینہ اس کی حالت پر کٹ کر رہ گئیں۔ دل بہار، جو نگینہ کی بیٹی اور زرینہ کی بہو اور احمر کی بیوی تھی، آج کل تخلیق کے عمل سے گزر رہی تھی۔ بہت نیک دل لڑکی تھی، اکثر احمر کو ماں کو سمجھانے کا کہتی۔ ایک دن غلطی سے زمل سے چائے میں چینی تھوڑی زیادہ ہو گئی، اتنی سی بات پر زرینہ بیگم نے گرم چائے کا مگ زمل کے منہ پر پھینک دیا۔ تبھی شجاع اور آغا جان اندر داخل ہوئے۔ بہو، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں آغا جان، اس نیچ کو اس کی اوقات یاد کروا رہی تھی۔ گندا خون، بس بہت ہو گیا، تم کیا کسی کو اس کی اوقات یاد کراؤ گی؟ کیا حال کر دیا ہے اس معصوم کا، ذرا دل نہیں کانپا تمہارا؟ شجاع، تم زمل کو کمرے میں لے کر جاؤ۔ شجاع زمل کو کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھینک گاڈ آپ کا چہرہ بچ گیا، لیکن بازو بری طرح جھلس گیا ہے، لائیں میں مرہم لگا دوں؟ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود کر لوں گی۔ شجاع بہت حیران ہوا اور اسے پوچھنے لگا کہ اس کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ میں ایم فل کر چکی ہوں اور میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ یہ سب کہہ کر خاموش ہو گئی۔ شجاع بھی اس کے ہاتھ مرہم لگا چکا تھا۔ شکریہ۔ زمل اٹھ کر چلے گئی اور ساتھ ہی شجاع کا دل بھی لے گئی۔ دل بہار کی طبیعت خراب ہو گئی۔ احمد، آمنہ اور نگینہ کے ساتھ اسے لاہور CMH لے آیا۔ شجاع اور آغا جان بھی آ گئے تھے۔ ادھر حویلی میں زرینہ نے زمل کا حال خراب کر رکھا تھا، پہلے ہی وہ بیمار تھی اور اس کو پیٹ میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ چائے کی پیالی اس کو پکڑاتے ہوئے کیسے اس کا ہاتھ کانپا اور چائے زرینہ کے پیر پر گر گئی۔ زرینہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، اسے بے دردی سے مارا کہ وہ بیچاری بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مالکن، احمد بابا کا فون آیا ہے۔ بنتوں نے آ کر زرینہ کو اطلاع دی۔ امی، مبارک ہو، آپ دادی بن گئی ہیں۔ بیٹا ہوا ہے؟ بہت مبارک ہو بیٹا۔ تم لوگ کب تک واپس آؤ گے؟ بس آدھے گھنٹے تک۔ ٹھیک ہے، وہ کھانے کا انتظام کرے، اور بنتو تم صدقے کے بکرے منگواؤ۔ بی بی جی، وہ زمل بی بی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، تو میں کیا کروں؟ اچھا ہے وہ مر جائے، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ اور آغا جان کے ہمراہ جب سب نیا مہمان لیے اندر داخل ہوئے تو لاؤنج کے بیچوں بیچ زمل کو دیکھ کر سب پریشان ہو گئے، اور شجاع کی تو حالت بیان سے باہر تھی۔ آمنہ اور نگینہ جلدی سے آگے آئیں اور زمل کو ہوش میں لانے لگیں۔ آغا جان طیش کے عالم میں چکر کاٹ رہے تھے۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ جی، بڑی مالکن سے۔ کب سے بے ہوش ہے بچی؟ جی، کافی دیر سے۔ تو تم کیا کر رہی تھی؟ آغا جان، ان سب باتوں کا ٹائم نہیں ہے، چلیں۔ شجاع نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور ہاسپٹل کی طرف نکل گیا۔ شجاع کے دوست کے توسط سے زمل کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر سے باہر آ کر ڈاکٹر حمدانی نے انہیں اذیت کا وقت دے کر چلے گئے۔ زمل کا اپینڈکس پھٹ گیا ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت مشکل ہیں، آپ سب دعا کریں۔ امی اس حد تک بھی جا سکتی ہیں؟ اف، یا اللہ مجھے زمل دے دے، وہ میری آخری محبت ہے، کیسے رہوں گا میں اس کے بغیر؟ یا اللہ تو رحمان ہے، سن لے میرے مالک۔ جان لیوا انتظار کے بعد ان کو زمل کی زندگی کی نوید ملی تھی۔ 1 ہفتے بعد ڈاکٹروں نے اسے گھر بھیج دیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں امجان اور شجاع نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ گھر آ کر سبھی اس کی خیریت پوچھنے آئے تھے۔ آغا جان نے جب اس سے معافی مانگی تو وہ شدتوں سے رو پڑی۔ نہیں آغا جان، معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں اور مجھے ابی کے پاس بھجوا دیں۔ امی، یہ آپ نے کیا کیا ایک معصوم کو؟ اتنی اذیت، اف، کیوں؟ اس کا کیا قصور تھا؟ میری اور حارب کی غلطی تھی، اس کو سزا دی میں خود گئی تھی حارب، یا اس سے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں تھا، میں گئی تھی ان کے پاس، اور ابی نے میرے سر پر عزت کی چادر ڈال دی تھی، آپ کی طرح نہیں کہ مجھے اس جیسے حال کو پہنچاتے۔ اور امجان اور پھپھو آپ نے بھی امی کو نہیں روکا؟ سب سر جھکائے بیٹھے تھے۔ واقعی غلطی سب کی تھی، جا رہی ہوں میں، دعا کیجیے گا میرے حق میں ملک حویلی والے کبھی نہ بدلیں۔ اس سے ملک حویلی آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، وہ سب سے مل کر بہت خوش تھی۔ ایک دن آغا جان اور سب وہاب کے پاس آئے اور زمل کا رشتہ مانگا۔ وہ ہر رنجش بلا کر آئے تھے، تو وہاب کیسے نہ کرتے؟
زرینہ نے بھی زیمل سے معافی مانگی تھی، اس نے بھی سب کچھ بھول کے انہیں معاف کر دیا۔ موقع دیکھ کے شجاع اس کے پاس آیا آج میں بہت خوش ہوں، تم میری قسمت میں، میری محبت میں، میری زندگی میرے پاس ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بہت عزت اور پیار دوں گا، تم دو گی نا میرا ساتھ؟ اس کے ساتھ ہی زیمل نے اس بات میں گردن ہلائی۔ زیمل شاکنگ پنک اور اورنج ساڑی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ شجاع کے کمرے میں دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی بلیک شیروانی میں نقص تیار شجاع کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ شرم سے گردن اور جھک گئی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے شجاع نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زیمل، تم میرے لیے کیا ہو میں کبھی بھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکوں گا۔ ہاں، اگر تم میرے ساتھ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا۔ زیمل نے تڑپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے نے اس سے معافی مانگی اور اپنی عشق کی داستان سنانے لگا۔ شجاع، جی جانے شجاع، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ بولو، جان بھی حاضر ہے۔ وہ سب رسمیں ختم کرنے کی کوشش کرے اور یہاں ہاسپٹل بھی بنوا دیں پلیز۔ تم نہ بھی کہتی تب بھی یہ کام میں نے کرنے تھے۔ آئندہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور ہاسپٹل کا کام اگلے مہینے سے شروع ہو رہا ہے۔ تم دو گی میرا ساتھ؟ زیمل نے مسکرا کے شجاع کے کندھے پر سر رکھ کر اعتراف کیا۔ اب خوشی ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ بہار نے ان کی زندگی میں دستک دے دی تھی، باہر چاند بھی ان کے ملن پر مسکرا دیا تھا۔ اختتام۔